بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں مذہبی تہواروں اور مقدس ایام کے موقع پر تاجر حضرات از خود قیمتوں میں کمی کر کے ہر کس و ناقص کو خوشیوں میں شریک ہونے کے اسباب اور وسائل فراہم کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تاجر رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اشیاء کی قلت کر کے قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ حکومت مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت اور کڑے اقدامات کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ رمضان بازار کے ساتھ ان پر تعریفی نعروں اور تصویروں والے بینرز بھی لگائے جاتے ہیں، مگر عملاً چین کی بانسری بجائی جاتی ہے اور گراں فروشوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آج کی حکومت کا ہی کارنامہ نہیں ہے، ہر دور اقتدار میں ایسا ہی کچھ ہوتا رہا ہے اور شاید مستقبل میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ قانونی عملداری میں کوتاہی کے ساتھ اخلاقی برائی ہے، اور کیا قانونی و اخلاقی درستی تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی بانی چیئرمین ملی ادبی پنچایت ریاض احمد احسان صاحب، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں رہنما پاکستان استحکام پارٹی چودھری اسد اللہ کالو صاحب۔ ہم دونوں مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم ریاض احمد احسان صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ ریاض صاحب، کیا اس ماہ رمضان میں بھی غریب سادہ پانی سے ہی روزہ رکھتا رہے گا اور سادہ پانی سے ہی روزہ افطار کرتا رہے گا، جبکہ چینی 170 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد ندیم احمد بھائی، آپ نے انتہائی اہم دن، اہم مسئلے اور قومی مفادات پر مدنی مسئلے کو اٹھایا ہے۔ نصرت صدیقی یاد آ گئے مجھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے۔ دیکھیں شاہد ندیم بھائی، جو اس وقت کی چینی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم نے دیکھیں ابھی 2 دن پہلے ہی 27 رکنی جو کابینہ ہے اس میں 27 وزراء کا اضافہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پہلے ہی کابینہ اجلاس میں کہا کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دوں گا، چینی کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ بھائی پہلے کیا جو چینی ذخیرہ کرنے والے لوگ ہیں یا اسمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ حق کی اجازت سے اسمگلنگ کرتے ہیں؟ اس طرح جو اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں، آپ مارکیٹوں کے اندر جائیے، غریب دعائیاں دے رہے ہیں، لوگوں کے وسائل کم ہیں، قوت خرید بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گھر بلکتے روتے بچے جو ہیں وہ شاید ان حکمرانوں کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور 2-3 بڑی اہم باتیں اور اہم چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کو بتانی ہے کہ دیکھیے IMF کے دباؤ کی وجہ سے پنجاب حکومت ہو یا ہماری وفاق کی حکومت ہو یا دیگر صوبائی حکومتیں ہوں، وہ ریٹ لسٹوں کے حوالے سے بابو کریسوں جو کہ خوشامد پر مبنی بابو کریسی ہے، وہ غیر حتمی اور میرٹ سے ہٹ کر گورنمنٹ کے ریٹ اناؤنس کر رہے ہیں، جن ریٹوں پر اشیاء ضروریہ بازاروں میں دستیاب نہیں ہیں۔ یہ شاید دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی میں ہم بہت کمی لا چکے ہیں،
ہیں، ایک میڈیا ہاؤسز ہیں کچھ، اور کچھ یوٹیوبرز ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، جو یہ تاثر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے شرح سود کم ہو گئی، دیکھیے مہنگائی کتنی کم ہو گئی. بھائی اگر مہنگائی کم ہو گئی ہے تو لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مہنگائی کم ہو گئی ہے تو میرے بچے سمندری لہروں کی نظر کیوں ہو رہے ہیں روزگار کی تلاش میں؟ تو یہ عوامی سوال ہے. عوام جاننا چاہتی ہے کہ اگر آپ جس طرح کے خواب دکھا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً تبدیلی پاکستان میں آ گئی ہے، تو پھر آپ کو انتہائی اس طرح کے سخت اقدامات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اپنا مٹن کا ریٹ گورنمنٹ کی ریٹ لسٹوں پر چیک کر لیجئے، کیا اس سے ڈبل قیمت پر عوام خرید نہیں رہے؟ اچھا بیف اس پر ہم آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، ہم چودھری اسد اللہ کالو صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا رمضان پیکج سے غریب کو بلایا جا سکتا ہے اور رمضان بازار سے غریب عوام کو بہکایا جا سکتا ہے؟ جی شاہد بھائی بہت ہی اچھا سوال کیا. یہ صرف غریب کو بہلانے کی بات نہیں ہے. 20 ارب روپے کا جو پیکج حکومت نے مختص کیا ہے یہ 40 لاکھ لوگوں تک جائے گا. تو بحیثیت قوم ہمیں سب کو یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورا کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں ٹھوکریں انہیں کو لگتی ہیں وہ چلتے ہیں، جو پور توڑ کر لیٹ جاتے ہیں وہ کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. کانٹے انہیں کے لوگ چھوڑیں گے جو دوڑیں گے. دیکھیں اگر ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایسے طبقات جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہیں، خوشحالی میں پیچھے رہ گئے، ہمیں ان کو نہ صرف گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ ہمیں بھی مل کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے، حکومت تو کر رہی ہے، تو مخیر حضرات آگے آ کے اپنے ہمسایوں کا اپنوں کا خیال رکھیں. تو وہ لوگ جو پیکج نہیں لے پائیں گے، کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں تو آ جائے گا کہ 5000 انہیں مل جائے گا، لیکن جو باقی لوگ بچ جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے مخیر حضرات کو سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ معاشرے کی جو بڑھ سکیں. جی ریاض صاحب، حکومت کم ہو گئی ہے اور جو ملک کی معیشت ہے وہ بھی بحال ہو رہی ہے. عوام جو ہے وہ کیوں کرلا رہے ہیں اور یہ جو حکمران ہیں یہ قرض پر قرض کیوں لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی دو چیزیں میری بھی آسانی کے لیے اور ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے بھی بتا دی کہ اگر حکومت کی دعوے داری درست ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت عالمی معاشی دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال کیوں بنتی جا رہی ہے. حکومت آج ہی کی خبر ہے، تازہ ترین خبر ہے کہ IMF کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہے اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ماہرین اپنے اپنے سربراہوں کے ساتھ IMF کے ساتھ بیٹھ کے بجلی کی قیمتوں کا تعین کریں گے، پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کریں گے، ہمارے بجٹ ہی بنا کے دیں گے، دال کس ریٹ پر بکے گی، چاول کس طرح فروخت ہوگا، ہمارے شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق کے نام پر کون سی سہولیات ملیں گی، صحت اور تعلیم کے حوالے سے ہم اپنا پورا معاشی نظام بلکہ پاکستان IMF کے ایجنٹوں کے ہاتھوں دے چکے ہیں. اگر یہ حکومت کی معاشی استحکام کے دعوے درست ہیں، معاشی اشاریے درست ہوتے تو وہ ہمارے بڑے ہی عزت دار اداروں کے سربراہوں سے نہ ملتے. ہمیں تو یہ بھی خبر ملی، بلکہ خبر کیا ملی یہ قوم جانتی ہے کہ پچھلے ہفتے IMF کے سربراہ نے پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی ہے اور وہ اپوزیشن کے دیکھیں سیاستدانوں سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ریاست کے اہم اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں وہ ہمیں بہت واضح اور دو ٹوک ہمارا موقف ہے کہ ہماری یہ سود پر مبنی معاشی نظام جو ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ اس عوام اس میں گر رہی ہے اور یہ اشرافیاز جو در حقیقت مافیاز ہیں، یہ چند خاندانوں کا ایک کلب ہے جو اس ملک
ملک میں جن کی معیشت جو ہے وہ استحکام پا رہی ہے، 95-96% لوگ جو ہیں وہ بنیادی اشیاء ضروریات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے غذائی قلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بازاروں کے اندر ایک عجیب طرح کا سما ہے. ہمارے 5-6 بچوں کا جو گھر ہے اس کے سربراہ 24 گھنٹے کام کر کے بھی اتنی اجرت اسے نہیں مل رہی کہ وہ اپنے بچوں کا عزت اور آبرو کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ان کا پیٹ پال سکے. اچھا چودھری صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا ریاض صاحب نے 5,000 جو رکھا گیا ہے اس سے تو ایک دن کا یا 2 دن کا جو ہے وہی گزارا ہو سکتا ہے غریب کا. تو ایک وقت کا بوفا جو ہے وہ 5,000 کا، عام آپ اگر دیکھیں وہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ. غریب آدمی کے لیے تو 2 دن بھی میسر نہیں اس 5,000 کے پیکج میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر مہنگائی میں جو کمی کے دعوے ہیں اور وہ جو خوشحالی کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تو پھر زائل ہو جاتا ہے وہ تاثر، جب آپ 5,000 دے بھی رہے ہیں تو 5,000 اور پھر اپیل کر رہے ہیں آپ مخیر حضرات سے کہ جی آپ آگے آئیں، ہم تو حکومت پھر آپ چھوڑ دیں. دیکھیں یہ ہمیں سب سے پہلے یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہے. ہم کوئی اتنے رئیس کنٹری میں نہیں ہیں کہ، لیکن آپ کیا سمجھتے نہیں کہ یہ معاشی کمزوری ہے یہ انہیں آزمائشوں نے تو کمزور کیا؟ یہ 1-2 دن میں نہیں ہوئی. ہماری پارٹی میں بالکل نہیں کی. سابقہ ادوار میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس کو ہم سب نے مل کر نکالنا ہے. تو سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو حکومت معاشی طور پہ جتنی مستحکم ہے اس طرف سے اپنی طرف سے پوری کی پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ عام عوام کو، غریب لوگوں کو ریلیف ملے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے مل گئی ہے، پہلے طریق انصاف تھی، اب یہ ان میں سے نکلے ہوئے آپ لوگ جو ہیں وہ مل گئے ہیں، تو مل کے آپ کیا واقعی اتنے بااختیار ہیں کہ اس ملک کو خوشحالی لے آئیں گے؟ بالکل. ہماری پارٹی کا جو منشور تھا پہلے دن سے استحکام تھا کہ تاکہ ملک کو کس طرح استحکام پہنچا جائے. وہ تحریک انصاف میں استحکام نہیں تھا. دیکھیں انہوں نے بلند و بالا نعرے دعوے کیے لیکن اس میں مکمل، اسی لیے آپ نکلے وہاں سے. بالکل. اچھا. تو ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، دوسرے لوگوں کے اتحاد کیا ملک کی خاطر، تاکہ ہمارے ملک کی جو گروتھ ہے بڑھ سکے، کمپرومائز کر سکے اور آگے مل کے ملک کو چلا سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اب آپ کا جو نظریہ لے کے آپ آئے ہیں استحکام پارٹی والے، وہ ان کو لے کے اس میں یہ حکومت وہ کر پائے گی؟ ابھی تو 1 سال مکمل ہوا. ٹھیک ہے. ابھی 2-2.5 سال دیکھیں تو رزلٹس آئیں گے. ملک کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا میں ایک اچھی نظر سے لکھا جائے گا. تو پوری کی پوری کابینہ، پوری کی پورا سسٹم جو ورک کر رہا ہے تو کوشش جاری ہے. اچھا ریاست، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سسٹم جو ہے وہ چل پائے گا، ملک کو آگے جو ہے لے جایا جا سکے گا، جبکہ اداروں کو غیر فعال بنایا جا رہا ہے اور اپنے مفاد کو پروان چڑھانے کے لیے جو ہے انہیں آزمایا بھی جا رہا ہے، بلکہ ان پر فیصلے جو ہیں ان سے ہاتھ سے کروائے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے. شاہد ندیم بھائی، ہم اس وقت بھی بول رہے تھے جب لوگ خوش آمدیں کرنے میں مصروف تھے، ہم اس وقت بھی ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب ایک سیاسی حکومت اپنی حکومت قائم کرتی ہے تو وہ اپنی 90% صلاحیتیں، اپنی 90% توانائیاں مخالف سیاسی جماعتوں کو کچلنے پر صرف کر دیتی ہیں. ٹھیک. وہ ملک کی تعمیر و ترقی پر توجہ نہیں دیتی. یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے اور یہی ہماری سیاسی جماعتوں کا المیہ ہے. ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک آمریت قائم ہو چکی ہے. ہم تنظیمیں نہیں بنا رہے بلکہ ہم خوشامدی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کا کام اور جن کا جو ٹریڈ مارک خوشامد کرنا ہے. اب تازہ ترین واقعات آپ دیکھیے کہ کل جب 27 رکنی وفاقی وزراء جو ہے نئی کابینہ میں شامل ہوئے 27 لوگ، تو ان میں کون کون سے چہرے ہیں؟ میں 1-2 نام آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ پرویز خٹک صاحب کل وفاقی حکومت کا حصہ بن گئے ہیں. جناب یہ وہی پرویز خٹک صاحب ہیں جن پر آج کی حکمران اشرافیہ کبھی بلین ٹری میں میگا کرپشن کا الزام لگا رہی تھی، کبھی یہ
یہ جو بی آر ٹی تھی اس میں کرپشن کے الزامات لگا رہی تھی، اگر یہ اس وقت سچے تھے تو آج انہیں مقدمات قائم کر کے یہ قومی دولت ہے، اگر کرپشن کے الزامات کسی ایک نے دوسرے پر لگائے ہیں تو یہ قومی املاک اور قومی دولت نہیں آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ڈرائی کلین ہو کے صاف ستھرے ہو کے وہ دیانتدار ہو کے جو ہیں وہ آ گئے ہیں تو پھر اس پہ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ ہم اسی نظام کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دیکھیں اب بولنے کی وجہ سے کچھ لوگوں پر پابندیاں ہیں، لوگوں کی آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بھائی یہ نظریاتی کارکن جو ہیں جب اس ملک کی سیاست ڈگمگاتی ہے یہ نظریاتی کارکن ہیں جو اسے سہارا دیتے ہیں۔ آپ اختیار ولی خان صاحب 36 سال کا اس کا کیریئر ہے اور آپ اس کو وفاقی کابینہ میں نہ لیں، لیکن ایک خوشامدی پرویز خٹک کو جو ساری زندگی حکمران اشرافیہ کو جو آج ہے اسے گالیاں دیتا رہا ہے، وہ آج وفاقی کابینہ اور جھنڈے والی گاڑی پر چلتا ہے تو نظریاتی کارکن کا دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ جو اس ملک میں نظریاتی سیاسی کارکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور اس کی آواز بننی چاہیے۔ جو اس ملک کے اندر نظریاتی صحافی ہے ہمیں اس کی آواز بننا چاہیے۔ اقبال اشر نے کہا تھا کہ بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے، ابھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں، مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے۔ پہلے کہا گیا، یہ میرے پاکستان کے صحافی ان کی زبان بندی ہے، میں ان کی نظر میں اپنے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے نظریاتی سیاسی کارکنوں کی نظر کر رہا ہوں کہ پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہیں تیرے، پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہیں تیرے، میں بولنے لگا تو ڈرایا گیا مجھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جب تک نظریاتی کارکنوں کو تحفظ نہیں دے گی، عزت نہیں دے گی، وقار نہیں دے گی، ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کرے گی، ان کی صلاحیتوں کا اور ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کرے گی تو ہماری سیاست بالغ نہیں ہوگی، ہماری سیاست آمریت کا شکار ہو جائے گی، اور یوں ہماری سیاست جب آمریت کا شکار ہوگی تو ہمارے فیصلوں میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ ہمیں پہلے اپنی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لانا ہوگی، مشاورت کا عمل لے کے آنا ہوگا، تب جا کر ہم ایک اچھی سیاسی جماعت بنیں گے، اور اچھی سیاسی جماعتیں ہی کسی بھی ملک کے انتظامی امور کو بہتر کر سکتی ہیں، اچھی حکومتیں۔ چودھری اسد اللہ کالو صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک طرف جو ہے وہ اپنی مضبوطی کی دعوے دار ہے تو دوسری جانب اپوزیشن اتحاد صحیح ڈر رہی ہے، اس کو نہ کانفرنس کرنے دے رہی ہے نہ کوئی اجلاس کرنے دے رہی ہے؟ دیکھیں حکومت پچھلے ادوار میں دیکھ لیں ساری کی ساری حکومتیں ایسی مطلب اگلے پہ جو ملبہ ڈالتی رہی ہیں، تو ہماری حکومت نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ہماری حکومت بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے۔ یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ یہ مہم دیکھ رہے ہیں بالکل ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو نہیں ایسا نہیں ہے تو انہیں کیوں نہیں آرام سے اجلاس ہوٹل میں کرنے دے گی کانفرنس؟ کیوں نہیں انہیں اجلاس کرنے، کیوں ان کو پریس کانفرنس ان کو کبھی بھی روکا نہیں گیا؟ اچھا مطلب کچھ باتیں بنی ہیں۔ اچھا وہ جو فورسز باہر کھڑی تھیں وہاں پہ وہ ان کی حفاظت کے لیے بلا؟ بالکل۔ اچھا جی بات وہی آ گئی ریاض صاحب کہ اصل میں سمجھنے کی پرابلم ہوئی ہے اپوزیشن کو۔ اپوزیشن اپنے دور اقتدار میں سب کچھ یہی کچھ کرتی رہی جو کہ اس دور اقتدار میں ہو رہا ہے، بس یہ ہو ضرور فرق ہے کہ اب زیادہ ہو رہا ہے، اس وقت تھوڑا کم تھا۔ انہوں نے ماضی سے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ حکومت نے نہ ہی اپوزیشن اتحاد نے، دونوں اتحادوں نے اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے لے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ شکوے کیے جاتے ہیں، شکوہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے ان دونوں ہی چاہے اپوزیشن ان کو اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو انگلی اٹھاتے رہیں، ایک دوسرے کو مودہ الزام ٹھہراتے رہیں؟
میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہی درخواست کی کہ پاکستان کی سیاست کا یہی المیہ ہے کہ 1951 سے لے کر نہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ درست سمت میں ہے اور نہ ہماری سیاست جو ہے. اب آپ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو دیکھ لیجئے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو 6 سال سے کچھ عرصہ زائد تک ان کا اقتدار تھا، لیکن ان 6 سالوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں دفعہ 144 نافذ رہی، یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق معطل رہے. اس کے بعد ضیاء الحق تشریف لائے تو ضیاء الحق کے جو 11 سال ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی صحافت پر اور پاکستان کی ریاست پر ان کے جتنے گہرے اثرات ہیں وہ میں آپ اور پاکستان کی عوام جانتی ہے. اس کے بعد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ایک دوسرے کو عدم برداشت کا جو رویہ، جو کلچر ان دو حکومتوں نے پروان چڑھایا، ان دو شخصیتوں نے، اس کے نتائج بھی آج ہم بھگت رہے ہیں. پھر اس کے بعد 2012-14 تک تو معاملات ان دو سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بدنام ہوتی رہی، دو خاندانوں یا دو سیاسی جماعتوں. پھر ایک تیسری جماعت بھی آ گئی جنہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا. ان کے اقدامات بہت اچھے تھے، اس میں ان کی گفتگو بہت اچھی تھی، لیکن جو عدم برداشت کا کلچر انہوں نے فروغ دیا، ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور نہیں ہیں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ اس سے لڑائی نہ کریں، ریاست کے ساتھ لڑائی نہ کریں. ہم یہی مشورے اس وقت کی حکومت کو بھی دیتے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں مختلف الزامات کا سامنا تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب، بی بی صاحبہ، یہ سدا بادشاہی رب کی ہے، یہ نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا. آپ سے پہلے جو حکمران تھے جن کو عدم اعتماد کے ذریعے آپ نے فارغ کیا، وہ بھی دو ٹنیور تک حکومت کا کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن اللہ منصوبے بدل دیتا ہے. اس عوام کی بد دعائیں نہ لیجیے، عوام دشمن اقدامات مت کیجیے، خدمت انسانیت پر مبنی لوگوں کے راستے تنگ مت کیجیے، ان کی آواز کا قتل مت کیجیے. جو لوگ سچ بول رہے ہیں، آئینہ دکھا رہے ہیں، اپنا منہ آئینے میں صاف کیجیے. ان کی زبان، ان کا چہرہ مسخ مت کیجیے، انہیں لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل مت کیجیے، انہیں ہجرت یا نقل مکانی پر مجبور مت کیجیے. ان کی بات سنیے، وہ پاکستان کے وفادار ہیں، وہ ریاست کے وفادار ہیں، وہ آئین پاکستان کے وفادار ہیں، وہ یقیناً پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی اور پاکستان کی ریاست کا استحکام چاہتے ہیں. اگر کچھ لوگ شر پسند ہیں، فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں یا فتنہ الخارج کے حمایتی ہیں، ہم دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی نہ تو عوام ایسے لوگوں کہ پاکستان کا ایک بچہ افواج پاکستان کے ساتھ فتنہ خارج کے خلاف، فساد پھیلانے کے خلاف اور پاکستان میں سیاسی تقریب کاری اور شر پسندی میں ملوث عناصر کے خلاف تدبیری کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے اور ریاستی اداروں کو بے رحم قسم کا آپریشن کر کے پاکستان کے اندر سے سیاسی انتشار کا بھی خاتمہ کرنا چاہیے اور مکالمے کو فروغ دینا چاہیے. اگر کہیں پر سیاسی اختلافات ہیں تو سیاسی اختلافات کی بلند ہوتی فصیلوں میں مکالمے کا دریچہ ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک کامیاب، مہذب اور ترقی یافتہ نہ صرف قوم بنا سکتا ہے بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک میں بھی ڈال فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑ رہے ہیں. وہ اپنے جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور وہ ان کے جذبے کو جو ہے وہ حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ عوام جو ہے وہ مفاد پرستوں کے ساتھ ہے، آزمائیوں کے ساتھ ہے، یا آزمائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آزمائیوں کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا ہوگا، نئی قیادت کو آگے آنا ہوگا اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے چلانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ ہمارا سب کا اللہ نے